تو کیا تھا کہ انسان کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا کہ وہ تعلیم یعنی کہ ایجوکیشن لے، اور ایجوکیشن لینے کے بعد جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو پہچانا۔ اب اس کے لیے بھائی کس طریقے سے ہوگا یہ، اس کے بھی کچھ ٹولز ہونا چاہیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں پیدا کی۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے دیے حواس خمسہ، اس کو بولتے ہیں 5 سینسز، ناک، کان، آنکھ، ٹھیک ہے، اور ہماری جو جلد ہے اسکن۔ تو اس طریقے سے چیزیں دی 5 سینسز کر کے، جن سے ہم بہت ساری چیزوں کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں اور دی، عقل، جس سے ہم سمجھتے ہیں۔ پھر ایک چیز دی وحی۔ اب اس کا ڈفرینس کیسے ہم کریں گے؟ ایک انسان کالا ہے یا گورا ہے، اس کو ہم اپنے سینسز سے پہچان لیتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کالا ہے یا گورا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اچھی اسمیل آ رہی ہے، بری اسمیل آ رہی ہے، اس کو ہم اپنی ناک سے، ایک سینس یہ بھی ہے، اس سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ وہ چیز ہمیں کھانی ہے یا نہیں کھانی ہے جس میں سے بری اسمیل آ رہی ہے، یہ کون بتاتا ہے ہمیں؟ ہماری عقل بتاتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ جہاں پہ سینس کام کرنا بند کرتے ہیں، وہاں پہ کیا کام کرتی ہے؟ عقل کام کرتی ہے، پھر عقل بتاتی ہے۔ اب عقل کا کام ہو گیا کہ یہ بتا دیا کہ یہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے۔ اب آتی ہے وحی کا نمبر۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے، اس چیز کا استعمال ہمارے لیے درست ہے یا نہیں ہے۔ اس کا جواب نہ تو عقل دے گی نہ ہمارے سینسز دیں گے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے وحی کا۔ اس کا جواب کون دے گا؟ وحی، جو اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری ہے۔ تو اس لیے جو بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اسلام کی یہ بات ہمارے دماغ میں سمجھ میں نہیں آ رہی، بھائی عقل کے بعد وحی کا نمبر ہے، عقل سے پہلے نہیں ہے۔ جہاں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں پہ تو وحی کی ضرورت پڑتی ہے نا۔ ایک انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، وہ بولتے تھے کفار مکہ آگے کیسے، من یحیی العظام وہی رمیم، کہ جب ہڈی جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، باریک باریک ہو جائے گی، تو پھر کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ الذی انشأ خلقھا اول مرہ، جس طرح پہلے اللہ نے بغیر کسی اسٹرکچر کے بنا دیا تھا ویسے دوبارہ پیدا کر دے گا۔ تو جہاں پہ عقل کام کرنا بند کرتی ہے وہاں پر وحی جواب دیتی ہے۔ اس لیے ہر چیز کو یہ سوچنا کہ یہ ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی اس لیے اسلام کا یہ قول یا اسلام کی یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو یہ ہمارے عقل کا قصور ہے، کیونکہ عقل جہاں پہ کام کرنا بند کرتی ہے وہاں پہ وحی کا کام اسٹارٹ ہوتا ہے۔ وحی کیا ہے، کس طریقے سے قرآن نازل ہوتا تھا، وہ انشاءاللہ کل ہم لوگ جانیں گے۔